حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، کوئی محلے کا مالک نہ تھا عمر، 22 لاکھ آدھی دنیا کا حکمران حضرت عمر، اور بچوں کو چھپانے کے لیے اللہ اکبر گھٹنے زمین پہ رکھ کے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لے کر کے چولہے میں اپنے منہ سے پھونکے مار رہے تھے، دھواں آنکھوں میں آ رہا تھا، اللہ اکبر چولہے پہ آگ جلائی، کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد کہا تھا ماں ہو سکتا ہے عمر کو فرصت نہ ملتی ہو، عمر کو معاف کر دے، جیسے اتنی بات حضرت عمر نے کہی ہے، خاتون کہتی ہے نہیں بیٹے میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، اس سے اگر ذمہ داری نبھائی نہیں جاتی ہے تو اس سے کہوں گی کہ چھوڑ دے اس مسند کو اور یا پھر ذمہ داری نبھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا ماں یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے ذمہ آدھی دنیا ہے، اس کو باہر کے کام بھی پڑے رہتے ہیں۔ خاتون نے کہا تھا نہیں میں اسے معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن گریبان پکڑ کے رب کی بارگاہ میں گھسیٹوں گی اور مصطفیٰ سے کہوں گی آقا کس کو بنایا تھا نگران جب میرے بچے بھوکے رہے اور یہ اپنی سلطنت میں لگا رہا۔ اتنا عمر نے سنا ہے، چیخ نکلی حضرت عمر کی، کہتے ماں عمر کو قیامت میں نہ گھسیٹنا، جتنا چاہے یہاں تماچے لگا لے، جو چاہے یہاں سزا دے لے، جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت عمر نے سنی ہے۔ اللہ اکبر، خاتون کہتی ہے بیٹے تم آج کے دور میں اگر خلیفہ ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا، عمر کو خلیفہ کس نے بنا دیا، تیرا جیسا خلیفہ ہوتا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی ہے، کہتے ماں تیرے آگے جو کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وقت کا خلیفہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، ماں میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں ہی امیر المومنین عمر فاروق اعظم۔ سلامت رکھے، سارے مل کے بول دو یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس غور کریں، یہ عمر ہیں، رات کے وقت نکل کے جا رہے ہیں، ہر بندے کو پتا ہوگا۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، خاتون بچی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بچی نے کہا نہیں ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، ماں نے کہا کوئی دیکھ تھوڑی رہا، بچی کہنے لگی ماں یہ عمر کا دور ہے، ماں یہ عمر کا دور ہے، ماں کہنے لگی بیٹی عمر دیکھ تھوڑی رہے، بچی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ بس غور کریں، کہنے لگے شریک حیات رشتہ مل گیا ہے، کہا کدھر، کہا ایک بیٹی ہے یتیم ہے، کہا پھر، کہا صبح چلنا ہے بیٹے کا رشتے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیوی کے ساتھ آئے، آپ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، بیوی کو بھیجا، بیوی اندر گئی، بیوہ اندر موجود تھی، بچی یتیم کی۔ عمر فاروق اعظم کی بیوی نے جا کے کہا آج ہم تمہارے دروازے پہ کچھ مانگنے آئے ہیں، بیوہ تھی غریب تھی، کہنے لگی ہمیں دینے کے لیے ہے ہی کیا، اور کیا لینے کے لیے آئے ہو، کہا سب سے قیمتی چیز لینے آئے ہیں، کہا کیا، کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اتنی بات کہی نا تو وہ خاتون کہنے لگی تم کون ہو، میں تمہیں جانتی تک نہیں، ایسے کیسے کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ تو آپ نے رو کے کہا کہ میں وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بیوی ہوں۔ خاتون کہنے لگی بتایا کیوں نہیں، کہا مجھ سے میرے شوہر نے منع کیا تھا یہ مت بتانا میں کون۔ اللہ اکبر، آج پہلے بتاتا ہے کہ نہیں میری وہاں تک پہنچ ہے، میرے تو اتنے فون آتے ہیں، رشتہ کرنے جاتا ہے نا 4 یاروں سے کہہ کے جاتا ذرا فون لگاتار لگاتے رہنا، تھوڑا ویلیو کو پتہ چلے بھائی بڑا بزی آدمی بلا وجہ کے فون لگوا رہے ہیں، اور بھائی یہ جھوٹی شان 4 دن میں پھر کھل جانی ہے، تو جھوٹی شان دکھانے کی ضرورت کیا۔ عمر فاروق اعظم کے بیوی کہتی ہے مجھ سے منع کیا ہے، میرے شوہر نے بتانا لگی، کہاں ہے عمر، کا دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، خاتون باہر آئی نا کیا دیکھتی ہے، عمر فاروق اعظم کا یوں ہاتھ اٹھا ہے، کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے دامن میں یہ رشتہ ڈال دے، یا اللہ میرے بیٹے کے مقدر میں یہ بیٹی لکھ دے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس نے آ کے باہر ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ جب یہ دلہن بن کر کے حضرت عمر کے آنگن میں آئی ہے، حضرت عمر آئے ہیں، آنے کے بعد کہا تھا بیٹی بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں، جب اتنی بات کہی ہے بیٹی بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں، تو بچی نے کہا تھا حضرت عمر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی حضرت جی میرے سر پہ تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، کہا پھر بتا میں لگتا کیا ہوں، بچی نے کہا تھا میرے باپ بھی لگتے ہو، میرے چچا بھی لگتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا عمر نے سنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد یہ خیال مت کرنا کہ تو یتیم ہے، جب بھی تجھے باپ کی یاد آئے مجھے عمر کو آواز دے لیا کرنا، مجھے باپ کہہ کے پکار لیا کرنا، آج تجھے باپ مل گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تھا بیٹی اب وہ بات بتا دے جب میں رات میں گزر رہا تھا تب تو نے ماں سے کیا کہا تھا اور تیری ماں نے تجھ سے کیا کہا تھا۔ تب بچی نے کہا تھا اے فاروق اعظم میرے بابا سن لیجئے، جس رات کو آپ گزر رہے تھے اس وقت میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، میں نے کہا تھا
نہیں ملا سکتی. کہا کس لیے؟ میں نے کہا عمر کا دور ہے. تو ماں نے کہا تھا بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا اے ماں عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹی بس کسی تیری عادت کی وجہ سے میں نے تجھے اپنے گھر کی بہو بنایا ہے, اپنے بیٹے کے نکاح میں لایا ہوں, تیرے اندر یہ ادا دیکھی ہے. کہتے بیٹی آج سے تو میری بیٹی ہے لیکن ساری ذمہ داریاں آج کے بعد تیرے ذمہ میرے بیٹے کی ہے, لیکن تھوڑا سا کام میرا بھی کر دیا کرنا. کہا کون سا کام؟ کہا تو نے اپنی ماں سے ایک دن کہا تھا کہ ماں خدا دیکھ رہا ہے. اے بیٹی وہ تو دودھ کی کہانی تھی لیکن عمر کو روز فیصلے کرنے رہتے ہیں, روز عمر کی عدالت لگتی ہے. جب عمر فیصلے کے لیے نکلا کرے باپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کر اور کہہ دیا کر بابا فیصلے کرنے جا رہے ہو, یاد رکھنا خدا دیکھ رہا ہے, یاد رکھنا خدا دیکھ رہا ہے. اے بیٹی جب تو یہ کہہ کے عمر کو رخصت کرے گی عمر خدا دیکھ رہا ہے تو پھر فیصلے چہرے دیکھ کے نہیں ہوں گے بلکہ پھر فیصلے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کیے جائیں.